أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونکتۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ایک مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید راحت حسین رضوی ابن سید جواد حسین رضوی ابن میر وحید مرحوم ابن میر انس مرحوم برادر میر انیس مرحوم و دیگر جملہ مومنات مرحوم کی روح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد و آل محمد. سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. بالتحقیق بے شک اللہ کے نزدیک اگر قابل قبول ہے تو وہ فقط دین اسلام ہے. اور اسی کے آگے ایک جملہ یہ عجیب و غریب ہے، اختلاف کی جڑ بھی بتا رہا ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، ان لوگوں نے اختلاف کیا. دین میں اختلاف کہاں سے ہوا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس آیت میں فوراً جواب آیا کہ اس میں اختلاف بھی بہت ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یعنی جب ان کو یقین حاصل ہو گیا، علم ہو گیا کہ یہ دین ہے. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغیم بینہم، تو انہی نے آپس میں بغاوت شروع کر دی. تو اللہ کہہ رہا وَمَن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بس جن لوگوں نے اس آیات الہی کو دیکھ کر انکار کیا ان کا بہت جلدی حساب کتاب بھی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والا. تو یہ ظاہری ترجمہ آپ کے سامنے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسے خانوادے کی مجلس ہے اور ایک ایسے مرحوم کی مجلس ہے جن کا تعلق شاعر اہل بیت سے میر انیس. ہم آپ کبھی انسانوں کو درک نہیں کر سکتے، بعض انسانوں کو. دیکھیں جہاں احساسات ہوتے ہیں وہاں درک کرنا محال ہوتا ہے، اور جہاں ذہنیت ہوتی ہے وہاں آپ بہت مشکل سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے. لہذا اگر میر انیس کی بات کی جائے
تو وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ ایک طریقے کے فرشتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الحق وهو الملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ شہود کی منزل پہ ہیں۔ کون؟ شہید وہ مانے شہود یعنی گواہی، یعنی کہ شہود سے مراد یہ کہ جیسے فی البدی جس کو کہتے ہیں، شاعر فی البدی تو ہوتے، یہ ایسے فی البدی تھے۔ تو ایک جملہ آ گیا کہ شہود کی منزل پہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ملائکہ۔ وَهُوَ أُولُو الْعِلْمِ، وہ صاحب علم، قائماً بالقسط، جو عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ وہ صاحب علم یعنی تب کوئی صاحب بات ہے، عدل و انصاف کو قائم بھی کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اللہ جو ہے بے شک ان چیزوں کو جاننے والا ہے اور وہ حکیم ہے۔ تو آپ سوچیں جو صاحب علم ہوتا ہے وہ ملائکہ کے ساتھ رہتا ہے۔ میں کچھ کہے گی، ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور میں نے کہا نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم درک نہیں کر سکتے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ ابھی میں موضوع پہ نہیں آیا، تھوڑا سا ان کا تمیزی گفتگو میرانیس کے حوالے سے، شعراء کے حوالے سے، کہ اللہ کو شاعری اتنی پسند ہے۔ اب بات آ گئی آپ کے سامنے اہل بیت کے حوالے سے، اتنی شاعری پسند ہے، اتنی شاعری پسند ہے کہ پورا قرآن اس نے شاعری میں ہی اتارا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی سورہ، رب العالمین، صراط المستقیم، انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا، بھائی ردیف قافیہ آپ دیکھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں وہیں پہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ نثر میں قرآن نہیں اتارا بلکہ نظم میں قرآن اتارا۔ تو شاعر جو اہل بیت ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی شاعری اس کو اتنی پسند ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں امام جعفر صادق سے بڑھ کر کوئی کربلا کے واقعے کو سمجھ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے۔ آپ بتائیے بھئی اہل بیت سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے اس درد کو؟ ہم آپ نہیں سمجھ سکتے، معصوم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں، بیٹھے میں دیول سے کہہ رہے ہیں آپ کچھ بیان کیجئے۔ سوچئے آپ، وہ کہہ رہے میں حضور، بھائی وہ غلام ہے بارہ جس کو کہا جائے، کوئی معصوم نہیں ہے، کہا حضور میں کیسے آپ کے سامنے زبان کھولوں؟ ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں، امام کے سامنے کسی کی ہمت ہے کہ اہل بیت کی تعریف کرے؟ امام کے سامنے کسی کی ہمت ہے کہ کربلا کے واقعے کو بیان کرے؟ ہیں؟ کسی کی ہمت نہیں۔ لیکن امام کہہ رہے کیونکہ مجھے پسند ہے شاعری اس لیے تم بیان کرو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فرشتے تھے ایک طریقے کے، شہد اللہ انہ لا، شہود کی منزل پہ تھے، عالم تھے، علم تھا ان کے پاس۔ ایک طریقے سے میں یوں اپنے مجتہد تھے، یہ آیت کی تفسیر کرتے تھے، نثر میں نہیں نظم میں۔ ہم لوگ تو اب ناقل ہیں، یہ لوگ تھے اہل علم جو ایجاد کرتے تھے۔ اس لیے ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ہم لوگ صرف ایک ناقل ہیں، حقیقت میں ناقل ہے۔ شاعر تو ایجاد کرتا ہے اور وہ علم رکھتا ہے۔ اور ایک عجیب بات کہنا چاہ رہا ہوں، بڑے بڑے تاریخ میں محققین، مفسرین، کاتب گزرے ضرور ہیں جنہوں نے شہادت نامہ لکھا ہے، جنہوں نے مقتل لکھا ہے، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ خیمے کے اندر کی بات لکھ دے۔ جناب زینب خیمے میں کیا کر رہی ہیں کوئی لکھ سکتا ہے؟ بس تو راوی تو یہ لکھ رہا ہے کہ وہ عبید ابن مسلم کی بہت سی روایتیں چل رہی کہ پردہ اٹھا، بس پردے کے باہری تو بتا رہا ہے، پردے کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ شاعر بتا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سوچے آپ، کیوں؟ شہود کی منزل پر ہے۔ شہود کی منزل، جب شہود کی منزل پہ ہوتا ہے تو اس سے کوئی چیز
چھپی نہیں ہوتی ہے. اور شہود کی منزل پہ کون ہے؟ یہ فرشتے ہیں یا وہ صاحب علم ہیں جو عدل و انصاف کو پسند کرتے، تزکیہ نفس والے. تو یہ ایک ایسے نفس پاک نفس تھے جو ملائکہ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بہرحال مجھے اس فلسفے میں نہیں جانا. لوگ سوال کر سکتے کہ صاحب ایسا محال ہے کہ انسان فرشتے کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، اما جب شیطان گزار سکتا تو آپ کیوں نہیں گزار سکتے؟ جواب تو پھر میرا یہی رہتا ہے کہ شیطان کوئی فرشتہ تھا؟ آپ بتائیے. میں تو سوال اکثر کر رہا تھا صاحب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم فرشتوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ اب کیوں نہیں گزار سکتے ہیں گے؟ شیطان کوئی فرشتہ تھا؟ زمین کی تو مخلوق تھی. جب وہ فرشتوں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. آپ بھی گزار سکتے ہیں. لہذا تمہیدی گفتگو شاعری کے حوالے سے کہ ایک ایسے مرحوم کی مجلس ہے جو واقعاً متدین بھی تھے. لیکن بات آ گئی ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ نے مختلف ذاکرین سے، مختلف علماء سے اس پہ بچپن سے اس آیت کو سنتے چلے آ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ رٹ گئی ہوگی. جب دیکھیے صاحب ان الدین عند اللہ الاسلام ہی پڑھا کرتے مولانا صاحب. دنیا کی ایک واحد کتاب قرآن ہے جو سورس آف اسلام ہے. اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے. اور آپ کتنے بڑے مفکر ہو جائیں، قرآن کو فکر دے نہیں سکتے آپ. قرآن کسی کی فکر لینے نہیں آیا ہے، دینے آیا ہے. اگر آپ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ ادھر ادھر چلے جائیں گے. تو لہذا سوال یہ ہے کہ دین اصل ہے کیا چیز؟ اور اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن بھیجا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا ہے. اور کبھی بھی قرآن مذہب کی بات نہیں کرتا، اور میں ایسے مذہب کو مانتا بھی نہیں ہوں. بات آ گئی تو میں پڑھ چکا ہوں بہت دفعہ اس کو جمعے میں بھی کہ میں ایسے مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے جہاں چار دیواری محدود ہو. کہ صاحب ہم کالے ہیں، گورے ہیں، سید ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں. بھئی یہ کیا انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. میں نے اس کو انسانوں کے لیے بھیجا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں؟ مذہب بنانے والے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. سمجھے؟ یہاں دین کا معنی کچھ اور ہے، مذہب نہیں ہے. اسلام کا معنی یہاں کچھ اور ہے، مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ یہودی اور عیسائی جو وہ منسوب کیا انہوں نے اپنے کو، بہرحال انسانوں نے اپنا بنایا. لیکن قرآن کسی بھی مذہب کی بات نہیں کرتا. وہ کہتا تم نے بنایا، بھائی تم کہو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح. بھائی ہے آئے تھے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. وہ لوگوں کی گفتگو بیان کی. یہودی کہتے ہیں عیسائی سے کہ تمہارا کوئی مذہب نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی تمہارا کوئی مذہب نہیں. کہہ رہا بھیا دونوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، یہ لوگ خامہ خواہ آپس میں مذہب کی بحث لیے بیٹھے. میں انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ مذہب کی بات کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. سمجھے؟ تو لہذا دین کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ کے ساتھ میں دو معنی ہے تفسیر میں. اس کے بعد پھر میں اسباب نزول اور شاہ نزول کے حساب سے گفتگو کروں گا. دو معنی ہیں دین کے، ایک اصطلاحی معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر نظم و ضبط ہو. کوئی چاہتا ہے جانوروں کے طریقے سے زندگی جینا، ہے یا نہیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. دنیا کے ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک ایسا نظام ہو جس سے ہم بہتر زندگی گزار سکیں. کوئی انسان چاہے گا کہ میں بہتر زندگی نہ گزاروں. ہر انسان چاہتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، ہر انسان چاہتا ہے
کہ میں ایک اچھے نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزاروں. تو جب نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ بتائیے قانون بنائے گا کون؟ اگر ہم بنائیں گے تو آپ میری مخالفت کیجیے گا، آپ بنائیں گے تو میں آپ کی مخالفت کروں گا. کوئی انسان کسی پہ ایگری ہو سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں ہو سکتا کسی کو. تو کون بنائے؟ کوئی ایسا انسان بنائے اور ایسا انسان پیش کرے کہ جس میں کسی کو بھی اختلاف نہ ہو. ہے یا نہیں؟ اور فطرت کے مطابق ہو. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بہت تھوڑا سا خشک موضوع ہے میرے ساتھ، آپ کو پتہ میں صرف تفسیر پڑھتا ہوں. ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک ایسا نظام ہو جس کے تحت ہم زندگی گزاریں، اور دین فطرت کے مطابق ہونا چاہیے. اب بات کھل کے سامنے کہہ دو، جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 رسول بھی اس میں شامل، کوئی دین لے کے نہیں آیا. آپ کہیں گے واہ مولانا، آج تک تو ہم سنتے چلے آئے کہ رسول اللہ دین لے کر آئے، ان پہ دین نازل ہوا اور یہ ہوا، جتنے نبی آئے سب دین لے کر. کوئی دین لے کے نہیں آیا، کسی بھی طرح کا کوئی دین لے کے آئے ہی نہیں. تو پھر کہے کے لیے سارے نبی آئے؟ بھائی جب آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں دین فطرت کا نام ہے، تو جو فطرت ہے وہی تو دین ہے. تو الگ سے کوئی چیز قبول ہی نہیں کر سکتا انسان. فطرت کے مطابق ہوگا تو قبول کرے گا، اور فطرت کے خلاف ہوگا تو کوئی قبول نہیں کرے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. میں دھیرے دھیرے لانا چاہ رہا ہوں آپ کو. شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں وہ سب فطرت کے مطابق ہے. میں ایک مثال دیتا چل رہا ہوں آپ کے سامنے. کعبہ ہے، قبلہ ہے، سب کے لیے ہے یا نہیں؟ کعبہ بھی فطرت کے مطابق ہے. آپ کہیں گے فطرت کے مطابق کیسے؟ بھائی ہم نے تو نہیں کہا تھا بناؤ. ایک کوشچن مارک لگاتا ہوں میں گھڑی گھڑی ہر آیت کے اوپر. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ بنائیے کعبہ، آپ نے تو بنا دیا. فطرت تو قبول نہیں کرتی. نہیں، فطرت قبول کرتی ہے. مثال دیتا چلوں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہ کعبے کے بارے میں آیت ہے. ٹھیک ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ آیتیں بہت ہو جائیں گی. صرف میں آپ کے سامنے تفسیر تھوڑا سا حوالے سے پیش کروں. فطرت کے مطابق کعبہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہر انسان کی فطرت یہ ہے، پائی جاتی ہے کہ ایک ایسا مقام، مثال آپس میں جھگڑا ہو گیا بھائی بھائی میں، کعبہ فطرت کے مطابق بنا ہے. وہ عبادت کی بحث الگ ہے، فطرت کے مطابق بنایا. کیوں؟ اس لیے آپ میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. ہم نے کہا بھائی چلیے ان کے گھر چل کے میل کر لیجئے. میں تو اس دہلیز پہ قدم ہی نہیں رکھوں گا، ہے یا نہیں؟ ان سے کہا ارے بھائی اسلامی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسلام اتحاد کی باتیں کرتا ہے، چلیے آپ ہی چلیے پہلی دفعہ ان سے میل کر لیجئے. ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو وہاں تھوکنے بھی نہیں جاؤں گا. نہ وہ آ رہے ہیں نہ یہ آ رہے ہیں. اب بتائیے پھر کیا کرے تیسرا آدمی بیچ میں؟ کہاں بلائے اس کو؟ تو ایک ایسا مقام ہونا چاہیے جو نہ یہ مخالف ہو نہ یہ مخالف ہو اس مقام کے. میں جدھر لانا چاہ رہا ہوں، ہے یا نہیں؟ کہ ایسی جگہ لے چلو جو مشترک ہو، نہ وہ مخالف ہو جگہ کے نہ ایسی جگہ بلاؤ. تو ایسی جگہ بلایا کہ جہاں چیٹی مارنا بلکہ سر پہ اگر جو بھی رینگ رہی ہو وہاں اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. کہ کم سے کم یہاں آ کے تو اپنی بات کر سکتے ہو، دنیا کے کسی کونے پہ بھی رہو. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. یہ انسان کی فطرت پائی جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا مقام ہو جہاں اختلاف نہ ہو، ہے یا نہیں؟ تو کعبہ ایک ایسا مرکز بنا دیا کہ دنیا کے کسی کونے پہ رہو، سال میں آگے کم سے کم یہیں اپنے مسائل حل کر لو. عبادت کی بحث الگ ہے. تو فطرت کے مطابق اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی فطرت ہے یہ، اور اس کی فطرت ہی یہی ہے کہ یا تو عقیدے کی بنیاد پہ عمل کرے گا یا نفرت کی بنیاد پہ عمل کرے گا. یہ فطرت ہے اس کی. تو جب اس کی فطرت ہے کہ یا تو عقیدے کی بنیاد پہ عمل کرے گا، ہے یا نہیں، اور یا نفرت کی بنیاد پہ عمل کرے گا، تو ایک ایسا مقام ہونا چاہیے کہ جہاں نفرت بھی آگے سیٹ بیٹھے، میں جدھر لانا چاہ رہا ہوں، اور محبت بھی آگے اس کی سیٹ بیٹھے، عقیدت بھی سیٹ بیٹھے. ایسا نہ ہو کہ ہر ایک سے عقیدت کرنے لگے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد.
ٹھیک ہے جب ایسی بات ہے، جب یہ نفرت کی بنیاد پہ عمل کر رہا ہے اور عقیدت کی بنیاد پہ عمل کر رہا ہے، تو مجھے نہ نفرت کی بنیاد پہ کوئی عمل پسند ہے نہ عقیدت کی بنیاد پہ کوئی عمل پسند ہے۔ تو کہا میں ایسی ہستیوں کو بھیج رہا ہوں کہ اگر تمہیں محبت کی بنیاد پہ عمل پیش کرنا ہے تو ان سے محبت کر کے عمل کو پیش کرو، نفرت کرنا ہے تو ان کے دشمنوں سے نفرت کر کے پیش کرو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ فطرت کے مطابق، کیونکہ یہی چیز پائی جا رہی ہے، میں فطرت کے مطابق۔ تو اب دین کیا ہے؟ فطرت کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو اب فطرت میں کیا ہے؟ یعنی ایک نظام چاہتا ہے انسان، اور اس نظام کے تحت، اس قانون کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ جیسے ہندوستان کا قانون ہے، اس کا نام دین ہے۔ کہ قانون کی مخالفت کی آپ پہ سزا ہوگی۔ تو ایک نظام اس نے بنایا جس کا نام دین ہے یا نہیں؟ اب دوسرے لفظوں میں، اس کے اصطلاحی معنی میں آ جائیے، لغوی معنی میں آ جائیے، اصطلاحی معنی تو یہ کہ ایک نظام، ایک قانون، اس کے تحت ہمیں زندگی گزرنا ہے۔ لیکن اس کے جو لغوی معنی ہے وہ دین سے بنا ہے، یعنی اجرت۔ دنیا کا ہر انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی فرقے کا، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جو بھی عمل کروں اس کے بدلے مجھے اجرت ملے۔ کوئی فری میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ فری میں نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، مسجد پہنچے، کہیں بھی جا رہے آپ، مسجد پہنچے، ادھر آپ نے نماز ختم کی اور ادھر ایک لسٹ لے کے بیٹھ گئے، پروردگار مجھے گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، نوکر دے دے، بچے دے دے، امریکہ بھیج دے، لندن بھیج دے۔ ہم بھائی نماز پڑھنے آئے ہو کہ لسٹ لے کر آئے ہو؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ مطلب کہ جا بھی رہا ہے تو وہ بھی اپنی غرض لے کے جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے کہاں جا رہا ہے نماز پڑھنے؟ بھئی اگر اللہ کے لیے جاتا تو کچھ مانگتا تھوڑی، وہ سیدھا کہتا ہے پروردگار تو اس لائق ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اس لیے جا رہا ہوں، بس سجدہ کیا گھر چلے گئے، باقی تو وہ دیکھ ہی رہا کہ کیا پریشانی تمہیں۔ لیکن نہیں، اپنی خواہشات لے کر، اگر یہ نہ رکھتا خواہش تو کوئی مسجد میں بھی نہ جاتا۔ بھائی ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جو فطرت کے مطابق وہ جا رہا ہے۔ تو اب دنیا کے اندر دین کا مطلب یہ دین، یعنی دین کا مطلب یہ کہ دنیا کا ہر انسان جو عمل کر رہا ہے اس کے بدلے اجرت چاہتا ہے۔ جو بھی عمل کر رہا ہے، چاہے کھا رہا ہو، چاہے پی رہا ہو، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے روزہ رکھ رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، تو جب انسان یہ چاہتا ہے کہ میری ہر عمل کے بدلے اجرت ملے، فری میں کوئی کام نہیں۔ اچھا کچھ چیزوں کی اجرت بھی نہیں ہے اللہ کی، میں اس جمعے کو پڑھ چکا ہوں، کچھ عمل ایسے ہیں، اعمال ایسے ہیں کہ جس کی اجرت ہی نہیں ہے۔ نماز کی اجرت ہے، روزے کی اجرت ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے بہت ثواب ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں کہ اللہ کیا ثواب ہی نہیں ہے اس کا، لیکن تاکید بہت کی ہے، بہت تاکید کی ہے، اور پسند بھی بہت کرتا ہے اللہ اس عمل کو، بہت عمل کو پسند کرتا ہے، اور دوست بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا ثواب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا ثواب کیا دوں، میں خود اس کے لیے ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ آیت پڑھ دوں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ صفا مروہ کے درمیان آیت نازل ہوئی ہے۔ اس وقت جب مسلمان حج کرنے جا رہے تھے اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے تھے، تو نائلہ اور سائلہ جو بت جو تھے وہ ایک صفا پہ رکھا تھا، ایک مروہ پہ رکھا تھا۔ ادھر جائیں تو بت سامنے، ادھر آئیں تو ادھر بھی بت سامنے، آمنے سامنے دونوں طرف بت ہیں۔ آیت کیا؟ ومن تطوع، میں جدھر لانا چاہ رہا ہوں، خیرن۔ ٹونی نے آگے رسول اللہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ بڑی کراہیت آ رہی، بہت مشکل پڑ رہی ہے، دوڑنا بھی پڑ رہا ہے، رکنا بھی پڑ رہا ہے، چڑھنا بھی پڑ رہا ہے، اور سامنے بت بھی آتا ہے۔ اب بتائیے کتنی مشکل پیدا ہو رہی ہے اس عمل کو انجام دینے کے لیے، عبادت میں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے ایسے عمل کا۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے اتنی مشکل حالات میں
میری اطاعت کو قبول کیا، سمجھ رہے ہیں، اور اپنے کو مشکل میں ڈال رہا ہے، یعنی اپنے نفس کو بھی مشکل، بھائی دوڑ رہا ہے، زحمت اٹھا رہا ہے، اپنے کو مشکل میں ڈال کر اس اطاعت کو قبول کیا ہے، اور کراہیت بھی آ رہی ہے بہت توجہ کے ساتھ میں، اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن چونکہ میرے خاطر کر رہا ہے اپنے کو مشکل میں ڈال کے، لہٰذا میں اب اس کا ثواب نہیں بلکہ میں خود اس کے لیے ہوں، میں شکریہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ سمجھے؟ نماز آپ پڑھیے ثواب ملے گا آپ کو، نماز شب نہ پڑھیے تو کیا عذاب ملے گا آپ کو؟ یہ بھی ایک عمل عجیب و غریب ہے۔ اگر انسان مشکل میں اپنے ڈال کے اور اس کی اطاعت کو قبول کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ ان کا شکر گزار ہے۔ سوچے جس عمل کا اللہ شکر گزار ہو جائے تو کیا وہ رحمت سے دور ہو جائے گا؟ بلکہ اس کی نگاہوں میں رہے گا۔ تو آپ سوچے دنیا کا ہر انسان، ان الدین عند اللہ اسلام، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ جو بھی عمل کروں اس کے بدلے مجھے انعام ملے، جزا ملے۔ آپ جو بھی عمل کر رہے، دنیا کا کوئی بھی انسان جو بھی عمل کر رہا ہے اس کے بدلے چاہتا ہے مجھے جزا ملے۔ تو اب ظاہر بات ہے اللہ بھی کوئی وہ تو ہے نہیں کہ جزا نہیں دے گا، اس نے وعدہ کیا جزا دے گا، لیکن اس نے کہا اسلام کے مطابق۔ اچھا بھئی یہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے دین کا معنی آپ نے جزا کیسے کر دیا؟ آپ قرآن میں دیکھ لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک کے یوم الدین ہے یا نہیں؟ وہاں کیا لیں گے آپ؟ قیامت کے دن کا مالک، وہاں کہاں لکھا ہے دن کا مالک؟ مالک کے یوم الدین۔ آپ نے تو قیامت کے دن کا مالک لکھ دیا، دین کا ترجمہ کہاں لکھا؟ یعنی اس دن کا مالک ہے جس دن تمہیں اجرت دے گا، سمجھا؟ یعنی جو تم عمل کر کے آ رہے ہو اس کے بدلے تمہیں اجرت دے گا۔ یہاں بھی دین کا معنی اجرت ہی ہے، یہاں بھی دین کا معنی اجرت ہی ہے۔ آگے چلے یہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے یا نہیں؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وہاں بھی یہی دین کا معنی کرا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ کیوں چکھنا ہے؟ کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تاکہ جو تم عمل کر کے آئے ہو اس کی میں اجرت دوں۔ یا فری میں تھوڑی دیر موت دے رہا ہوں تمہیں، اس کے بدلے تمہیں کچھ دے رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار، بس جس شخص نے اپنے کو جہنم سے بچا لیا، من ادخل جنت، بس وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کیسے ہوگا؟ جب جزا ملے گی تمہیں، ہے نہیں؟ تو اب یہ جتنے بھی اعمال انسان انجام دے رہے ہیں اس کے بدلے چاہتے ہیں جزا، چاہے آپ کھا رہے ہو، چاہے پی رہے ہو، چاہے جو کچھ کر رہے ہو، ہے۔ لیکن اہل بیت کے اگر مطابق، لیکن اسلام کے مطابق، میں چلیے اس کو نہیں لانا چاہتا گھڑی گھڑی، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ صاحب بیچ میں اہل بیتی کو لیا، اچھا تو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں ادھر لانا چاہ رہا ہوں اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام کسی قانون کا نام ہے، دین کا نام ایک قانون ہے اصطلاحی معنی میں، جس کے اوپر عمل کرنا، یعنی پوری زندگی آپ کو عمل کرنا فطرت کے مطابق۔ اور فطرت میں یہ پایا جاتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں اس کے بدلے مجھے بھیا انعام ملے۔ میں فری میں تو کوئی کام نہیں کروں گا۔ مزدور بھی اگر بیٹھا تو وہ سوچتا ہے مجھے ملے، ہے یا نہیں؟ تو دین کا مطلب ہے فقط اجرت، ہمیں انعام ملنا چاہیے، لیکن اب انعام ملے تو کس کے مطابق یہ عمل کرے۔ دیکھیے اگرچہ آپ نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے تو ایک آگے بات کہتے چلو، قیامت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ لوگ بہت قیامت سے ڈراتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں۔ میں 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص بھی، میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں جو آپ انکار کر دیجئے گا
کہ صاحب یہ حدیث موقوف ہے یا مرفوع ہے، ضعیف ہے یا قوی ہے، متروک ہے یا مشہور ہے، کہ صاحب مرسل ہے یا غیر مشہور ہے، یا کیا ہے، سندی ہے غیر سندی ہے، ضعیف ہے، صاحب یہ ابھی کی ہے، پرانی ہے، قدیم ہے، راوی کون ہے، کیا اب اس پہ جھنجھٹوں میں پڑتے نہیں، قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے یہ. پھر وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کیا ہے؟ جو شخص بھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ڈرایا کرتے ہیں، قیامت میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق عقیدہ، آپ کا کچھ بھی مجھ سے کوئی بحث نہیں ہے، عقیدہ اگر قرآن کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، کوئی بھی ہو، چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو. اگر قرآن کے مطابق نہیں، چھوڑنا پڑے گا آپ کو، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. آپ کو کون ہوتے ہیں اپنا عقیدہ خود بنانے والے؟ کہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے اپنا عقیدہ خود بنا لیجئے؟ قرآن کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے. تو کہہ رہا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں نکلے اسے جو ہے اللہ کہہ رہا میں اس کے لیے راستہ ہموار کروں گا. آگے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص بھی اللہ اور رسول کی راہ میں ایک بالش بھی اگر اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے، سوچئے آپ اگر نیت کر کے ایک بالش بھی اللہ اور رسول کے لیے اگر نکلا ہے اور اگر اسے موت آتی ہے، ثم یدرکہ الموت، اگر اسے موت نے درک کر لیا، یعنی پکڑ لیا، موت نے لے لیا، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ جو ہے اس کا اجر اللہ کی بارگاہ محفوظ ہے اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اما جب بخشا وہ اٹھی رہا ہے تو حساب کتاب کس بات کا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. نہیں سمجھ میں ہے؟ یعنی ایک بالش بھی اگر اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے تو یہ ہے آیت. اما اسی ٹکڑے کو، اسی آیت کو اگر حدیث میں لے جائیے، حدیث قابل قبول جبھی ہوگی جب آیت کے مطابق ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی. تو یہی الفاظ تو پیغمبر کے بھی ہیں جو اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو شخص بھی، یہاں بھی کہہ رہا جو شخص بھی اللہ اور رسول کے نکلے، وہاں بھی ہے کہ جو شخص بھی اہل بیت کی محبت میں اٹھ رہا ہے دنیا سے، وہ شہید اٹھ رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب تفسیر میں آ جائیے آپ تھوڑا سا اور، میں اس کو کھل کے، آپ جب آئے ہیں یہاں مجلس میں کس کے لیے آئے؟ میرے لیے آئے ہیں. سوال آگے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. آپ یہاں بیٹھے میرے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں، آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اما چلو یار وہ مولانا صاحب مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اما چلو دیکھیں کیا پڑھتے ہیں. دیکھیں کچھ کے ذہن میں تو یہ ہے چلو یار سنتے ہیں دیکھیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ تو سبھی مجلس سے بچپن سن رہے ہیں، چلو شاید کوئی نئی چیز معلوم ہو جائے، کچھ نیا گوشہ شاید معلوم ہو جائے. فلاں مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں، چلو وہ قرآن سے بہت پڑھتے ہیں، مجھے پتہ بھی، ارے قرآن سے بہت پڑھتے ہیں، شاید کوئی نئی بات معلوم ہو جائے. تو اب اہل بیت کی معرفت کے لیے ہی تو آپ آ رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا اگر ایک بالش بھی کوئی اہل بیت کے لیے نکلا ہے گھر سے باہر، اگر موت آتی ہے تو بخشا وہ اٹھتا ہے. تو حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا، پتہ نہیں آپ کو کیا پریشانی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. مجھے نہیں پتہ. تو دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اسلام کس کے لیے آیا، دین کس کے لیے؟ دنیا کا ہر شخص جو بھی ہے، جو شخص بھی ہے عمل کر رہا ہے، اس کا یہ عقیدہ کہ اس کے بدلے مجھے کچھ ملے، چاہے کسی مذہب کا ہو. لیکن قرآن کہہ رہا اسلام کے مطابق. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی تعریف یہ کہ اسلام ہر وہ چیز بہت توجہ کے ساتھ ہیں، اسلام کہتا ہے ہر وہ چیز جو بات حق ہو، اس کو دیکھ کے اگر تم نے سر تسلیم خم کر لیا، اسی کا نام اسلام ہے. یعنی اسلام کسی چیز کا نام نہیں، اسلام فقط نام ہے حق بات کا. یعنی اگر حق تمہارے سامنے ہے، چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو، چاہے وہ سکھ کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو مذہب کی چار دیواری میں قید کیے ہوئے ہے، میں مذہب کی چار دیواری میں قید نہیں، کوئی بھی شخص ہو. اسی لیے مولانا نے کہا یہ نہ دیکھو کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. شاید حق ہو، بہت توجہ کے ساتھ میں، جو شخص بھی اگر حق بات کو دیکھ کے قبول کر رہا ہے تو یہی اسلام ہے یا نہیں؟ میں نے کہا اچھا حق کسے کہتے ہیں؟ اب سوال اور بڑھ گیا آگے میرا
کہ ہر وہ چیز جو بات حق ہو اور حق کو دیکھ کر سر تسلیم خم کر دے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اچھا بھائی، تو یہ تو ہو گئی بات حق کی، تو حق کسے کہتے ہیں مولانا صاحب؟ آپ پوچھیں گے فوراً پکڑ کے مولانا کی کلائی پکڑتے ہیں، ہم ہی سارا سوال ہوں گے۔ مولویوں تو ہر جگہ، لکھنؤ کا مزاج آپ جانتے ہیں کہ اچھی طریقے سے مجھ سے بہتر، ہر موڑ پہ تو ایک مجتہد بیٹھا ہوا ہے، سمجھے؟ ہر موڑ پہ ایک مجتہد کھڑا ہوا ہے، فوراً سوال کرے گا مولانا صاحب حق کسے کہتے ہیں؟ میں لا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ حق ہر اس بات کو کہتے ہیں جس میں باطل کا شبہ نہ ہو، جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہات پائے نہ جاتے ہوں، بہت توجہ، جس میں حتی سا وہم بھی نہ پایا جاتا ہو، روشن واضح دلیل ہو، جس میں باطل کا ذرا سا بھی شبہ نہ پایا جائے، اس بات کو حق کہتے ہیں۔ اور اس حق کو اگر سر تسلیم خم کرتا ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں دنیا کے تمام انسانوں سے اور مسلمانوں سے خطاب ہوں کہ قرآن کی روشنی میں بات ہو رہی ہے، بات اس روایت کی نہیں کہ آپ انکار کر دیں، تو اب آپ دیکھیں جہاں حق کا اعلان ہو رہا ہے، اگر آپ نے اس کو دیکھ کر سر تسلیم خم کر لیا ہے تو اسی کا نام مسلمان ہے یا نہیں؟ اب میں آپ کو قرآن کی روشنی، جہاں باطل کا ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے، پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھو کل میں لے کر آ رہا ہوں، جو سچے ہیں میں اپنے بیٹوں کو لے کر آؤں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں اپنے نفس کو لا رہا ہوں، تم اپنے نفس کو لاؤ۔ تو اب یہ بتائیے جو آئے وہ حق ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر اس حق کو دیکھ کے ساری دنیا کا مسلمان سر تسلیم خم کر لے، انسان اگر سر تسلیم خم کر لے کہ یہ حق ہے، تو جو حق ہے وہی اسلام ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اس کے مطابق ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن قیامت تک کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ بات اب آپ کہیں گے صاحب یہ تو ایک واقعہ گزرا ہے، اور صاحب یہ فلاں مصداق ہے، اس سے تو مراد جناب نوح ہے، اس سے تو مراد صاحب بنی اسرائیل تھے، اس سے مراد تو علماء یہود تھے، اس سے تو مراد صاحب وہ تھے، اور قرآن میں تو صاحب قوم سمود ہے، قوم عاد ہے۔ تو میں پڑھتا رہتا ہوں بھیا، نہ میں قوم عاد میں سے ہوں، نہ قوم لوط میں سے ہوں، نہ قوم ہود میں سے ہوں، نہ قوم ابراہیم میں سے ہوں، نہ قوم موسیٰ میں سے ہوں، میں تو امت محمدی میں سے ہوں۔ محمد نے کہا ان کو مانو تو مانتا ہوں، تو موسیٰ کو بھی نبی نہ مانتا اگر نہ کہتے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، وہ واقعے کی بحث لگ چکے۔ قرآن خود تفسیر ہے، خود تاریخ ہے، خود زمانے حال کو بیان کرے گی، مستقبل کو بیان کرے، پیشی، وہ اس اعتبار سے الگ ہے، لیکن حجت کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے حجت ہے، اور اس کا ہر جملہ، ہر لفظ حجت ہے یا نہیں ہے؟ اب میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھوں کہ آپ یہ بتائیے اس کو قرآن کو اللہ کتاب مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ آپ میں نے کہا اس کا ہر جملہ حجت ہے قیامت تک کے لیے؟ کہنے بالکل حجت ہے۔ کہنے میں نے کہا اس کا ہر جملہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے یا نہیں ہے؟ کہا بالکل چیلنج ہے۔ تو ہم نے کہا اس چیلنج کے مطابق بہت توجہ کے ساتھ میں، اگر وہ افراد موجود ہیں پیغمبر کے بزم میں، بہت توجہ کے ساتھ میں، حتیٰ کہ بعد از پیغمبر بھی اگر وہ مصداق موجود ہے، تو پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس حق کو دیکھ کر سر تسلیم خم کرنا چاہیے تھا، اور اگر نہیں تھے تو پھر آپ جس کو لیا یہ مجھے قبول ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ قرآن کی روشنی میں مصداق ہے، بحث مصداق کی ہے، تو ساری دنیا کے مسلمان قرآن کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو اب اسلام کس چیز کا نام ہے؟ حق بات کو قبول کرنے کا۔ میرا ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ خطاب ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔
ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ حق ہے، حق بات کو دیکھ کے، اور علم کا استعمال ہوا کہ علم ہو گیا۔ تو خالی علم نہیں تھا بھائی، علم کی 3-4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا فقط علم، ہے یا نہیں، کسی چیز کا علم ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے علم کا علم الیقین، عین الیقین جس کو کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کا۔ ایک ہوتا ہے حق الیقین، پیغمبر نے ان تینوں علم کا استعمال کیا، تینوں علم کا۔ مثال دے لوں آپ کے سامنے، دروازے پہ کسی نے کنجی کھٹکھٹائی، ہمیں اس چیز کا علم ہوا کہ کوئی دروازے پر ہے، کون ہے پتہ نہیں، لیکن یہ علم ہو گیا کہ کوئی ہے، اس کو فقط کہتے علم۔ لیکن آپ نے دروازہ کھول کے دیکھا، اس کو کہتے عین الیقین، کہ ہاں میں نے دروازہ کھول کے دیکھا کون ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا سوتے میں چلا، تو آپ نے فوراً ہاتھ ملا کر چھو کر بھی دیکھا جو صاحب ہیں وہی ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہاں وہی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ یا یوں کہتے ہیں، اور منطق کی مثال علماء پڑھتے رہتے مدرسوں پڑھتے کہ دھواں دیکھا تو یقین ہو گیا کہ آگ ہے کہیں جل رہی ہے، جا کے دیکھا آنکھوں سے آگ جل رہی، کہا ہاں یہ عین الیقین، چھو کے دیکھا کہ اصلیت میں آگ ہے یا نہیں ہے، جلا ہاتھ، کہا ہاں حق الیقین۔ تو پیغمبر نے تینوں علم کا استعمال کیا تھا۔ پہلے اعلان کیا کہ ٹھہر جاؤ، تو بھائی علم ہوا کچھ ہے، اور جب بلند کر کے دکھایا تو عین الیقین کہ ہاں یہی ہے، اور پھر اس کا باقین لگا کہہ کے چھو کر بھی بتایا کہ یہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام میں اختلاف ہوا، خود آیت میں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جیسے ہی علم ہوا کہ یہ ہے اسلام، فوراً اختلاف کا آغاز ہو گیا۔ تو فوراً آیت آگے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جس نے اس آیات الہی کو دیکھ کر انکار کیا اس کا بہت جلدی حساب کتاب ہوگا، ہے یا نہیں؟ تو اب ساری دنیا کا مسلمان سوچے، قرآن کی روشنی میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، اور نہ کوئی دماغ کی تفسیر کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو اگر اس کے مطابق عمل ہے تو قابل قبول ہے، دنیا کا ہر انسان عمل کر رہا ہے، اور بات نہ وہاں نہ شیعہ کی ہے نہ سنی کی ہے، نہ بات اہل بیت کی ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ بڑی مشکل ایک چیز ہمارے کیا اور بھی، میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اس کو بہت پڑھ چکا ہوں، کہ اصل میں چونکہ ہم نے اہل بیت کو الگ کر کے دکھا دیا، اہل بیت الگ تھوڑی ہے، وہاں وہ کرے اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، تو الگ کہاں ہو گئے؟ سب کے سب محمد ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ بات علی کی نہیں ہے، بات حق کی ہے، اور اگر حق پہچاننے کی صلاحیت انسان میں پیدا ہو گئی، بہت توجہ، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، بہت توجہ، کسی بھی فرقے کا، کیونکہ انسانوں کی بات کرے گا قرآن، فرقے کی بات نہیں کر رہا ہے، کسی بھی فرقے کا حقیقت میں اگر اس نے حق کو دیکھ کر اس حق کو قبول کیا تو وہ حقیقی مسلمان ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان دو چیزیں عظیم سامنے آ جاتی ہیں، انسان کنفیوز ہوتا ہے، پہچان نہیں پاتا کہ اس میں حق کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کہے کہ بھائی کروں تو کیا کروں، حق کیا ہے، تو اس کا مطلب اس میں حق پہچاننے کی صلاحیت ابھی نہیں پیدا ہوئی۔ میں مثال دے چلو، تاریخ میں دونوں واقعی ہیں قرآن کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے جنگ جمل، ساری دنیا کے مسلمانوں میں دونوں عظیم شخصیتیں، آپ سیاہ سنی کیجئے، میں نہیں کرتا ہوں، دونوں عظیم شخصیتیں ہیں۔ ایک طرف زوج رسول، قابل احترام ہے اس زمانے کی بات،
ہے یا نہیں؟ ام المومنین ہے، تمام امت کی ماں ہے یا نہیں؟ زوجہ رسول قابل احترام ہے، اور ایک طرف مولا کائنات ہیں، دونوں عظیم شخصیتیں ہیں، ہے یا نہیں؟ طلحہ زبیر کتنے بڑے قابل تھے، وہ آئے کہنے لگے یا علی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کہا ایک طرف آپ ہیں زہرا کا شوہر، رسول کا داماد، ایک طرف ماں ہے، اب یہ بتائیے اماں کا ساتھ دیں یا آپ کا ساتھ دیں؟ ہے انسان مشکلیں پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ آپ بتائیے، دونوں عظیم ہیں تاریخ کے حوالے، دونوں عظیم ہیں، اب جب دونوں عظیم ہیں تو مولا کیا کہیں گے؟ مولا نے کہا نہ مجھ کو دیکھو نہ اس کو دیکھو، یہ دیکھو حق کیا ہے، اگر تم حق پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو حق کا ساتھ دو، نہ میرا نہ اس کا، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو اسی لیے کہا کہ تم حق کو پہچانو، شخصیت کی بنیاد پہ نہیں کہ یہ ہے تو حق ہے، نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو عظیم ہستیاں سامنے آتی اور دو عظیم مقامات آتے، دونوں مثالیں قرآن کے حوالے سے، تاریخ کا قرآن کے حوالے سے۔ آپ بتائیے 1,24,000 نبیوں نے بیت المقدس کے آگے سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ ہے یا نہیں؟ رسول بھی کر رہے ہیں سجدہ، کتنا عظیم مقام ہے یہ، ہے یا نہیں؟ کتنا عظیم مقام ہے۔ قد نری تقلب الذی، آسمان کی طرف رسول دیکھ رہے ہو، لیکن چونکہ مقدس مقام ہے بیت المقدس، تمام انبیاء کا قبلہ اول ہے بھائی، اور ظہر کی نماز میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، اور ادھر فوراً چینج کر دیا، سب کچھ درم برہم ہو گیا۔ دونوں عظیم ہیں بھائی، وہاں بھی کعبہ بھی عظیم ہے، بیت المقدس بھی عظیم ہے۔ اب وہاں کھڑو گے سیقول الصفا، رسول اللہ کو پہلے بتا کہ بیوقوف لوگ تم سے سوال ضرور کریں گے اس بارے میں کہ یہ بتائیے اس میں سے کون سا افضل ہے؟ اس میں تو تمام انبیاء نے جو ہے وہ جو ہے قبلہ بنوانا تھا اور اس کے آگے سجدہ کیا تھا، تمام انبیاء نے سجدہ کیا، آپ رسول آپ نے بھی سجدہ کیا اور ایک دم سے ادھر پلٹ گئے، اب بتائیے ان دونوں میں کون سا افضل ہے؟ تو وہی تو اللہ کہہ رہا امن نہ یہ نہ وہ، یہ دیکھو حق کیا ہے، کہہ کون رہا ہے؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سمجھے؟ اما تم مقام کو دیکھ رہے ہو یا اطاعت الہی کر رہے ہو؟ تم اطاعت الہی کر رہے ہو یا جو ہے وہ مقام کو دیکھ رہے ہو؟ تم اطاعت الہی کر رہے ہو یا شخص کو دیکھ رہے ہو؟ جب تم سے کہہ دیا اولا نہ محمد و اوسط نہ محمد و آخر نہ محمد و کل نہ محمد، سب کے سب محمد ہیں، تو ذات میں کیوں بنائے دے رہے ہو؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ یہ ہماری غلطی ہے، تھوڑا سا ہم اپنی غلطی کہہ رہے ہیں، آپ کی نہیں، ہماری غلطی ہے۔ تو اسلام کے مطابق اگر ہے تو قابل قبول ہے۔ میں پڑھتا رہتا ہوں بہت، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اگر حق کو دیکھ کر اس بات کو قبول کر رہا ہے تو حقیقت میں وہی مسلمان ہے۔ کسی مذہب کی بحث نہیں ہے، کسی فرقے کی بحث نہیں ہے۔ اسلام کوئی چار دیواری کا نام نہیں ہے، اسلام کوئی سعودی عرب کا نام نہیں ہے، اسلام کوئی ایران کا نام نہیں ہے، اسلام کوئی عراق کا نام نہیں ہے، اسلام کوئی کسی مجتہد کا نام نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اسلام فقط نام ہے حق کا، اور حق چونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے قبول کرنا، اور فطرت کے مطابق جب قبول کرتا ہے تو انسان اعلان کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور جب فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو انسان چھپ کے کرتا ہے یا نہیں؟ تو فطرت کے مطابق تھا اس لیے میدان میں اعلان کیا، اور فطرت کے خلاف تھا اس لیے بیٹھ کے آپ نے اپنا اعلان کیا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سامنے کی بات ہے، دو چار والی۔ فطرت کے خلاف جب آدمی چوری کرتا ہے تو فطرت جبھی تو چھپ کے کرتا ہے۔ فقیر کو دیکھا تو سوچے گا چار آدمی دیکھ لے، مسجد میں پنکھا لگائے گا تو سوچے گا چار نہیں دیکھ رہا تو نام ہی لکھ دے گا، کوئی آئے گا تو دیکھے گا۔ تو یہ فطرت کے خلاف نہیں، یہ فطرت کے مطابق کر رہا ہے کیونکہ لوگ اچھے کام کو دیکھیں تاکہ تعریف کریں۔ تو آپ بھی تعریف کے بھوکے ہیں، تو وہ بھی یہی کرا بھیا میں تعریف کا میں کروں گا، لیکن تم کے اعلان تو کرو پہلے حق کا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ حق بات، کوئی نبی بات آگے، کوئی نبی کوئی دین الگ سے لے کے نہیں آیا، وہی چیز تھی جو آپ کی فطرت میں ہے،
اسی فطرت کی تربیت کے لیے آیا. بس پڑھ چکا آپ کے سامنے. جیسے اس کا اور آسان مثال دے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، اسی لیے کما ربیانی صغیرہ کا درجہ تھا کہ تم ان کو سمجھ لو، پہلے اپنے ماں باپ کو سمجھ لو. پہلے آپ بتائیے ماں باپ کاہے کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا خالی بچے کی نجاست صاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ صاحب بس خالی نہلا دھلا دیا صاف کر دیا؟ نہیں بھائی. کیا اچھے کپڑے خالی پہنانے کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی. نجاست بھی صاف کریں گے اور تربیت بھی اچھی کریں گے تو اچھے ماں باپ کہلائیں گے، ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے تمام انبیوں کو اسی لیے بھیجا تاکہ ان کو نجاست سے بھی دور کرو اور اچھی تربیت بھی دو. یہ تو امت کے پورے باب. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. جو ان کی فطرت میں گندگی ہے اس کو دور کرو اور اس کی تربیت کرو. تمام انبیاء کو بھیجا. اور وہیں پہ وہ بھی کہہ رہا ہے بات کو، لا تقتل النفس التي، سورہ اسراء، لا تقتل النفس التي پڑھ چکا، حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما. دیکھو اس شخص کو مت قتل کرو جس کو میں نے محترم قرار دیا ہے، جو حق ہے. حق ہے، حق. تو آپ یہ بتائیے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں بحث کرتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ کوئی تو آپ بتائیں گے کوئی شخص ایسا حق ہونا چاہیے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا. اس نفس کو مت قتل کرو جس کو میں نے محترم قرار دیا اور وہ حق ہے، اور جو شخص قتل ہو رہا وہ کتنا مظلوم ہے. سوچے. اور وہ افراد کتنے سخت ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہاں سے پتھروں کے اقسام قرآن میں شروع میں ہے. ایسا نہیں ہے قرآن نے ہر گوشے کو بیان کیا، پتھروں کی قسمیں بھی بیان کی ہیں کہ پتھر ایسے ہوتے جس میں جو ہے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن وہیں پہ قلوب کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کچھ قلب ایسے ہوتے جو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جس میں درد نام کا کوئی چیز نہیں ہوتی. دنیا میں بات آ گئی تو کہتا چل رہا ہوں، دنیا میں پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے. آپ بہت قابل ہیں، مجھے کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ بہت بڑے عالم، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت دنیا کا کوئی بھی انسان جاہل نہیں ہے، ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. ہو سکتا ہے میں کتاب میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ اپنے موبائل پہ فوراً کیا دنیا لے کے چل رہا ہے ساتھ میں، فوراً کا مولانا صاحب نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھی ہے، ہم سے زیادہ فوراً نکال دے گا، کہے گا یہ لیجئے مولانا صاحب یہ ہے. تو وہ حافظ بھی ہے، دنیا اپنے ہاتھ پہ لے کے چل رہا ہے. کوئی جاہل نہیں ہے اس وقت. سب شخص جتنے بھی اس وقت دنیا، سب عالم ہیں، قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں. دنیا پہ نہ عقل مندوں کی کمی ہے نہ پڑھے لکھوں کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو درد مندوں کی کمی ہے، ہمدردوں کی کمی ہے. جس دن یہ پیدا ہو جائیں گے زمین کے اوپر، بات آ گئی تو کہتا چل رہا، جس دن یہ پیدا ہو جائیں گے زمین کے اوپر، اس دن آپ کا علم بھی فائدہ مند ہوگا، تقوی بھی فائدہ مند ہوگا. ورنہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہیے، زندگی بھر آپ کچھ کرتے رہیے، لیکن اگر ہمدردی نہیں ہے، درد مندی نہیں ہے، تو جو اپنی مخلوق کا، جو اللہ کی مخلوق کے بارے میں نہ خیال کرے اور شکریہ نہ ادا کرے، تو اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ اللہ کہے گا بھائی میں نے جہاں بھیجا تھا وہاں تو تم نے کچھ کیا نہیں، تم جنت کے طلبگار ہو. میں جزا دوں تو کس بنیاد پہ دوں تمہیں؟ تم نے کیا ہے. 2 منٹ تھوڑا سا کھنچ جائے گی ملت، اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں. سمجھے آپ؟ ہر انسان چاہتا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے احترام تو کتے کا بھی ہے؟ بات آ گئی تو کہتا چل رہا ہوں آپ کے سامنے، کتے کا بھی احترام اسلام کے اندر ہے، لیکن عزت ہر شخص کی تھوڑی ہوتی ہے. عزت کے لیے رول ادا کرنا پڑتا ہے. جس کا جیسا رول ہوتا ہے ویسی اس کی عزت ہوتی ہے. ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر کے کوئی بیٹھ جائے آدمی، اس کی عزت ہوگی؟ نہیں. جب وہ رول ادا کرے گا معاشرے میں تب لوگ کہیں گے ارے یہ آپ کو نہیں پتا. وہ پڑھے لکھے کی بات نہیں، جاہل انسان ہے تب بھی اس کا رول اچھا ہوتا ہے. مولانا صاحب ادھر کھسک جائیے، میں نے کہا بھائی آپ عالم کو دیکھ کے کھسکا دے رہے، ایک آدمی کو بٹھا دے رہے. کہا آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں، یہ بہت متدین آدمی ہے، شریف آدمی، محلے میں کسی جھگڑا ہوتا ہے فوراً جاتے میل کراتے، غریبوں کی مدد کرتے. تو اس کے رول کی بنا پر مجھ کو کھسکا دیا، اس کو بٹھا دیا. یہ عزت ہے رول کی بنا پر. تو آپ دیکھیے آپ کا رول کیا ہے معاشرے میں؟ خالی عبادت ہی کرنا ہے کیا؟
میں جدھر لانا چاہ رہا آپ مجھ سے سمجھدار ہیں. اہل بیت نے رول ادا کیا ہے یا خالی بیٹھے تھے وہ آ کے؟ اتنی سی بھی اگر سیرت ہوتی، آج بات آ گئی تو میں کیا کروں، بڑا مجبور ہوں، کچھ چاہتا ہوں پڑھوں لیکن ڈر بھی لگتا ہے. اتنی سی بھی سیرت اگر آج ہم میں اہل بیت کی ہوتی تو ہمیں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. امام جعفر صادق علیہ السلام دن میں کماتے تھے پڑھاتے بھی تھے، دن میں کماتے بھی تھے پڑھاتے تھے، اور رات میں خود جاتے تھے، مستحق تک پہنچتے تھے، ڈھونڈتے تھے کون شخص مستحق ہے اور اس تک اس کھانا پانی پہنچاتے تھے. آپ بتائیے ایمان سے کیا ہم میں یہ سیرت پائی جاتی ہے؟ ایک اتنی سی بھی سیرت نہیں کہ ہم جائیں کسی غریب کو دیکھیں، تلاش کریں خود سے اور جو ہمارے پاس اضافی ہم اس کو دیں. نہیں ہے. تو پھر ہم سماج میں چاہتے میری عزت ہو جائے. عزت ان کی ہوتی جن کا رول ہوتا ہے، عزت ان کی ہوتی جن کا کردار ہوتا ہے. ہم کتنے بڑے عالم ہو جائے، مولانا صاحب آئے مجلس پڑھی، خدا حافظ مر جاؤں گا. آپ کے یہاں ایک مولانا تھے فیروز صاحب آئے تھے، ڈپٹی صاحب ہم بڑے پڑھی تھی بھائی، بڑے اچھے تھے، اچھی مجلس پڑھی تھی، چلے گئے، خدا حافظ. آپ نے ایک فاتحہ پڑھ دیا، ختم. اس کے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن جب رول ہوتا ہے تو قانون ایک طرف ہوتا ہے. اثر و مؤثر کی بحث شروع ہوتی ہے کہ اس کا اثر ایسا ہوگا، پھر قانون طاق پہ رکھ دیا جائے گا. میں بات آ گئی تو کہتے لوگ قلب سعدی صاحب کی ہڈیوں میں کون سا اثر تھا؟ کووڈ-9 تھی یا نہیں تھی؟ 200 آدمی کی جو ہے پرمیشن، لیکن وہ اثر ایسا تھا، قانون طاق پہ تھا، بھیڑ امڑ رہی تھی. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. کیا جان ہے اس کے اندر؟ تو جب آدمی کا اثر ہوتا ہے معاشرے پہ رول کا، تو قانون وانون وہاں پہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، پھر وہ کام ہوگا جس کا تمہیں توقع بھی نہیں ہوتی. ابراہیم کا رول تھا کہ آگ میں پھینک دیا تو آگ نے اپنا اثر چھوڑ دیا. امام حسین کا وہ رول تھا کہ اگر سر نوکے نیزہ پہ تب بھی بول رہا ہے. رول کی بنا کے اوپر ایک اثر ہے. کربلا کے میدان میں کوئی جنگ مذہب کی ہے کیا؟ مجھے بتا دیجئے آپ. اگر نماز کی بحث کریں گے، بھائی تمام انبیاء کا کیا مقصد تھا؟ کہ توحید کو پہچانے. تو پورے عرب میں توحید پھیل چکا تھا، بت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. رسول اللہ کے بعد ہر شخص نمازی تھا، حافظ کل قرآن تھا، حافظ حدیث تھا. پھر کیا ضرورت تھی کربلا میں جب یہی مقصد تھا؟ اگر یہی مقصد تھا، مقصد یہ نہیں ہے، لوگوں نے مذہب میں تبدیل کر دیا تھا اس کو، اور دو چیزیں ایک ساتھ جمع کر دی تھی. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، مصداق کا انکار کر رہے ہیں. کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، کعبے پہ کچھ ہو جائے، کہ ہم سے کیا مطلب، مسجد میں گرا دی جا رہی ہے، کہ بھیا ہمیں نماز پڑھنے سے مطلب ہے، مسجد گرے یا رہے ہم سے کیا مطلب. بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو اور مسجد گر جائے کوئی فرق پرواہ نہیں. اب نہیں، مجھے اللہ کی عبادت ہی تو کرنا ہے. کب مصداق قرآن کا انکار کر رہے ہو بھائی؟ آسان مثال دوں آپ کے سامنے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. بس پڑھ چکا، مصائب کا رب تھے. اللہ کہہ رہا میں نے سب سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے گھر اگر بنایا تو وہ کعبہ ہے. تمام آدمی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. آپ بتائیں کوئی شخص کہتے کہ میں زندگی بھر قرآن پڑھتا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا، کعبے کو نہیں مانتا، کعبے کو نہیں مانتا، آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ میں کیسی باتیں کر رہے ہو، قرآن بھی پڑھ رہے ہو اور کعبے کا انکار بھی کر رہے ہو. تو یہی تو کربلا کے میدان میں تھا. امام حسین گھڑی گھڑی پوچھے کیسی باتیں کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو اور قرآن کے مصداق کا انکار کر رہے ہو. نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کے مصداق کا انکار کر رہے ہو. اللہ کی عبادت کی کیسی کر رہے ہو کہ تم مصداق کا انکار کر رہے ہو اور کہتے ہو مجھے بس خالی یہ قرآن چاہیے. یہ بتاؤ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تم نے آیت پڑھی ہے؟ سب نے کہاں پڑھی ہے. کہ یہ بتاؤ اس آیت کا مصداق میں ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ بتائیے. امام حسین اس آیت کا مصداق ہے یا نہیں ہے؟ کہا ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم. یہ آیت تم نے پڑھی قرآن میں؟ کہا بالکل پڑھی سب نے. کہا یہ بتاؤ اس آیت کا میں مصداق ہوں یا نہیں ہوں؟ اما قرآن پڑھ رہے ہو، مصداق کا انکار کر رہے ہو. بحث وہاں عبادت کی تھوڑی ہے، مصداق قرآن کی بات ہے. تم پوری دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ میں اسلام کو مانتا ہوں. جب تم اسلام کو مانتے ہو تو اسلام کے مصداق کو بھی تو مانو. تمہیں پتہ ہے مصداق اسلام کیا ہے؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب. یہ بتاؤ علم کتاب کا مصداق میں ہوں یا تم ہو؟ پنجتن کی آخری کڑی حسین ہے یا نہیں ہے؟ تم
مصداق سے انکار کیے دے رہے ہو؟ اچھا اگر اسی بات پہ تم مصداق سے انکار کرتے ہوئے اگر خالی قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ قرآن تم سے صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. یہ بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، تم سے عہد و پیمان لے رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کو دیار بدیار نہیں پھراؤ گے. اب یہ بتاؤ قرآن پہ عمل کر رہے ہو یا قرآن کی مخالفت کر رہے ہو؟ تو جو شخص قرآن کی مخالفت کرے وہ زندگی بھر قرآن پڑھتا رہے. میں نے کہا نہیں آپ کے سامنے ایک جملہ، اسلام فقط حق کا نام ہے. حق بات کو دیکھ کے قبول کر لیا یہی اسلام ہے. سامنے حق تھا کربلا کے میدان میں. اسلام کو کہہ رہے تھے کہ میں اسلامت کا، اس کا اسلام نام نہیں ہے، حق بات کا نام اسلام ہے، حق ذات کا نام اسلام ہے. تم حق دیکھ کر انکار کر رہے ہو تو کہاں اسلام ہے؟ اس کے لیے چاہے مجھے علی اکبر کو قربان کرنا پڑے، اس کے لیے چاہے مجھے اون محمد کو قربان کرنا پڑے. بڑا مشکل ہے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں انسان ہوتا ہے، محضر الہی میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. انسان وہیں پہ خوف کھاتا ہے کہ جہاں پر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نفس جہاں پہ شریک ہو جاتا ہے وہاں پہ انسان خوف کھاتا ہے. لیکن جب محضر الہی میں ہوتا ہے تو پھر کسی چیز کا خوف اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. شہید میں اور عام انسان میں یہی فرق ہے. شہید جو ہے موت کو گلا پکڑ لیتا ہے، موت اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. عام انسان موت سے ڈرتا ہے، شہید کہتا ہے میں نے موت کو پکڑ رکھا ہے، اس لیے وہ ڈر نہیں سکتا. علماء بہت سیکھ ہیں، بات آ گئی تو کہتا چل رہا ہوں. اہل بیت کی سیرت پہ اگر واقعہ دیکھنا ہے، میں نے کسی نبی امام کو نہیں دیکھا ہے، پڑھا ہے، لیکن اگر کسی کو دیکھا ہے اہل بیت کے اوپر اور قرآن پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کہیں گے ان کی مجلس میں وہ بہت جلدی آ جاتے ہیں. ایک خمینی کو دیکھا ہے. تمام علماء میں مجھ سے لوگوں نے سوال کیا یہ بتائیے کہ آپ کو صرف وہی نظر آتے، تمام علماء میں اور خمینی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ایک چیز کا فرق ہے بس. تمام علماء علم جتنا بھی رکھے ہو تو مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن کسی میں جرأت نہیں تھی حق بیان کرنے کی. صرف اتنا ہی سا فرق تھا. امام خمینی زیادہ قابل تھے لیکن جرأت نہیں تھی کسی میں حق کہنے کی. خمینی وہ شخص تھا جس میں جرأت تھی. بیٹے قربان ہو گئے، ہو جانے دو. 5 بیٹے ذبح ہو گئے، ہو جانے دو. در بدر پھرایا جا رہا ہے، ہونے دو. لیکن حق کہتا رہا، وہ دنیا کے کسی کونے پہ رہے. لیکن اللہ نے اس میں اثر دے دیا. کہا اتنا ثابت قدم ہے تو میں اس کو قیامت تک لے زندہ رکھوں گا. تو جب ایک معمولی سا انسان، میں معصوم نہیں کہہ رہا ہوں، ایک معمولی سا انسان غلاموں کے قدموں کی خاک جس کا نام خمینی، جب اس کی زبان میں اتنا اثر ہو گیا تو سوچے جو اپنا علی اکبر دے رہا ہو، جو اون محمد قربان ہو رہے ہوں، جس کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ ہو. ایک عجیب و غریب کربلا کا. میں مصائب ایسے ہی پڑھتا ہوں. امام حسین پیکر بشری کے تقاضے کے الگ ہے، معجزے کی بحث الگ ہے. معجزے کی بنیاد پہ کوئی سماج نہیں چلتا، یہ بھی میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں آپ کو. کربلا کسی معجزے کا نام نہیں ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، یونیورسل کا نام ہے. جتنے بھی کائنات آغاز ایک پلاننگ کے تحت ہے، پوری کائنات سسٹم میں چل رہی ہے. کربلا کے اندر کوئی معجزے کی بحث ہے. اگر معجزے کی بحث ہے تو ولی اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے. وہ چاہے زمین کو آسمان بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے، وہاں پھر حل من ناصر ینصرنا کی بحث ختم ہو جائے گی. کربلا کے میدان پیکر بشری کے تقاضے کے تحت حسین آواز لگا رہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو کیا واقعی امام حسین کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، کیونکہ لا یحتاج شیء فی الدنیا والآخرہ. امام حسین کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں کسی شے کا محتاج نہ ہو. کربلا میں حسین محتاج نہیں تھے بلکہ ایک پیغام دے رہے تھے پوری دنیا کو کہ آج دیکھو یہ سماج تمہارے سامنے ہے. تاریخ کے حوالے سے انسان تاریخیں تو خوب پڑھتا ہے، چاہے اہل بیت کی تاریخ ہو، چاہے رسول کی تاریخ ہو، چاہے اسلام کی تاریخ ہو، چاہے جو بھی تاریخ ہو، تاریخیں خوب پڑھتا اور ممبر سے میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں. لیکن کبھی اس تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ اگر میں ہوتا تو کیا کرتا؟ اگر یہ حالات اس وقت ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ سوچے انسان، اپنی صورت دیکھے. تو کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ اس لیے تھوڑی لگا رہے حسین کہ میری مدد کرو. ایک سماج کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اس سماج کو پہچانو، غور سے پہچانو. کیا پہچانے مولا؟ کہ قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں حل من ناصر ینصرنا کے ذریعے سے، کہ اس قوم کو پہچانو
اگر یہ 1.25 لاکھ کا لشکر میرے سامنے کھڑا ہے تو اس سماج کی وجہ سے کھڑا ہے. اگر یہ سماج خاموش نہ ہوتا، میرے ساتھ ہوتا، تو 1.25 لاکھ کا لشکر کبھی میرے سامنے نہ کھڑا ہوتا. تو اگر کوئی تمہارے سامنے دشمن کھڑا ہے تو اس میں سماج کا ضرور ہاتھ ہے، تمہارا ہاتھ ہے، کسی دشمن کا ہاتھ نہیں ہے. یہ نہ سوچنا کہ یہ میرا دشمن میرے مقابلے پہ کھڑا ہے، اس کی ہمت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی. اگر کھڑا ہے تو اس خاموش سماج کی وجہ سے کھڑا ہے. اور میں آواز لگا رہا ہوں، حل من ناصر ینصرنا، اگر تم حسینی ہو تو رات کے 12 بجے بھی مدد کرنے کے لیے نکل پڑنا. کیا ہم میں وہ جذبہ پایا جاتا ہے؟ آج جو ہمارے پاس دشمن مسلط ہے تو وہ خالی ہم اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم نے جرأت دی ہے. سماج نے، امام حسین کہہ رہے ایک اتحاد کا پیغام، اگر تم حسینی ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرنا. 3 مقامات ایسے ہیں جہاں حسین بے چین نظر آ رہے ہیں. ایک پیکر بشری کے تقاضے، ایک وہ مقام جب امام حسین علی اکبر کو بھیج رہے ہیں. جیسے ہی بھیجا، امام حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. پڑھ چکا بس میں، زمین کربلا پر بیٹھ گئے. کہا پروردگار، میں اس ذات کو بھیج رہا ہوں جس کو میں نے نماز شب میں مانگا تھا، جو صورت میں، جو سیرت میں، جو گفتار میں، جو رفتار میں رسول کے شبیہ تھا. آپ بہت مصائب سن چکے ہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں. سوچے پیکر بشری کے تقاضے کے تحت ایک بیٹا، ایک باپ اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے. اور وہ مقام ہے جس وقت علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا ہے، حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا، بلکہ کونیوں کے بھل چل رہے تھے اور آواز دے رہے تھے، میرے لال مجھے آواز دو، مجھے دکھائی نہیں دے رہا. ظاہر سی بات ہے، آپ خود سوچیں اگر کسی کا جوان بیٹا دنیا سے اٹھ جائے، وہ باپ سے کہیں چلا جائے گا یا بولے گا، کسی سے کچھ کہے گا. ایک یہ مقام حسین سے چلے ہی نہیں جا رہا ہے، بلکہ کونیوں کے بھل علی اکبر کے قریب پہنچے. لاش نہیں اٹھا سکتے، ہمتی نے ایک باپ کیسے اٹھائے. کربلا کے میدان وہ ایک موضوع الگ ہے، لیکن چونکہ پیکر بشری کے تقاضے کے تحت حسین گریہ کر رہے، پروردگار اس قربانی کو قبول کر لے. ایک یہ مقام ہے. ایک وہ مقام ہے کہ جس وقت خیمے کے در پر ہیں، علی اصغر ہاتھوں پر ہے. جو ہم عاشور کے دن عمل کرتے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے، یہ امام حسین کی اضطرابی کیفیت کا نام ہے کہ امام حسین خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے فوراً پیچھے ہٹ گئے. کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں ایک بیٹے کو ماں کی آغوش میں کیسے دوں. بشری تقاضے کے تحت حسین کے ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ قدم بڑھائیں آگے. بڑھاتے فوراً پیچھے ہٹ جاتے. پروردگار سب کی گودیوں کا آباد رکھے. گھر میں ایک جنازہ ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، اور حسین صبح سے شام تک جنازے اٹھا رہے ہیں. بشری تقاضے کے تحت خیمے کے در پہ جاتے ہیں اور ہٹ جاتے، جاتے اور ہٹ جاتے. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، جناب سکینہ فوراً آئی، دامن کو پکڑ لیا، کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے. آپ بتائیے کیا ایک باپ یہ بیٹی سے کہے گا کہ ہاں میں گیا تھا، پانی پہ مانگا تھا لیکن پانی نہیں دیا، گلے پہ تیر لگا؟ نہیں، حسین خاموش، سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. تقاضے بڑے، زبان ہی نہیں کھول رہے ہیں. بھائی آدمی گھر میں موت ہوتی کہ کہانی بتائے گا کہ ہاں ہمارے گھر میں کیسے موت ہوئی، کس طریقے کا، قصے نہیں بتائے گا. حسین صبح سے شام تک لاشیں اٹھا رہے ہیں. ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. سکینہ سے کچھ نہیں کہا کہ میں پانی لینے گیا تھا پلا لایا، لیکن جب ابا کا دامن ہٹا تب رواب نے کہا کہ اس جیسے بچے بھی شہید کہتے ہیں. آغوش میں دیا، واپس لے لیا. آپ مجھ سے مصائب سن چکے ہیں لیکن میں صرف اشارہ کرتا چل رہا ہوں. واپس لے لیا. کہا رباب یہ بتاؤ کہ میں تمہاری نظر میں کیا ہوں؟ کہا آپ میرے شوہر کا اور کیا ہوں؟ کہا ولی اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، جانشین رسول ہے. کہا یہ بتاؤ اطاعت واجب؟ کہاں. کہا لاؤ یہ بیٹا میرے حوالے کر دو. ظاہر بات ایک شوہر کی حیثیت سے نہیں لے سکتے تھے، اطاعت واجب تھی. کہا تمہارے اوپر اطاعت واجب، ولی اللہ کی گود میں یہ بیٹا دے دو. لے لیا. پشت خیمہ کی طرف گئے. حسین سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، لحد کے حوالے کر رہے ہیں. کپ کپاتی ہوئی زبان میں، بے زبانی زبان میں ذوالفقار عرض کرتی، مولا مارکہ خیبر و خندق تو سر کرنا بڑا آسان تھا، لیکن ایک بچے کی لحد کھودنا کتنا مشکل ہے.
امام حسین گریہ کر رہے، لحد کھود رہے، بچے کا حوالے کر دیا۔ امام حسین پشت خیمہ کے پیچھے بیٹھے، پشت خیمہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قبر پہ علی اصغر کی گریہ کر رہے ہیں۔ پیچھے سے رباب آئی، رباب نے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے والی و وارث کھڑے ہوئیے، ابھی اور بھی قربانیاں دینا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا، کہا رباب میں نے اپنے بچے کو کس طریقے سے پانی مانگ رہا تھا۔ رباب نے ایک جملہ کہا کہ مولا آپ تو ولی اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہے، جانش رسول ہے، ہم کربلا کے میدان میں قربانی دینے کے لیے تو آئے ہیں، آپ نے اللہ کی راہ میں ہدیہ دے دی۔ ایک ماں کہہ رہی ہے بس یہ سنت۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، کہا رباب تم نے صحیح کہا، لیکن میں ایک باپ بھی تو ہوں میں ایک باپ بھی تو ہوں، ارے باپ کی حیثیت سے دیکھو میں کس طریقے سے پانی مانگ رہا تھا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَاءِ تَسْلِيمًا لِلْمُرِيدِ اللهم نسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا واسطہ، جو قرض دار ان کا قرض ادا فرما، جو بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو روزی عطا فرما، جو روزگار کر رہے ہیں پروردگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جہاں جہاں بھی مومنین حضرات ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کا سایہ ہم سب پر قائم دائم رہے۔ واسطہ آل محمد کا واسطہ دنیا ہم کو مجبور، لاچار، بے سہارا سمجھتی ہے، پروردگار اس قوم کے وارث کو پردے غیب سے جلسہ ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر سید رحاس حسین رضوی ابن سید جواد حسین ابن میر وحید و ابن میر انس مرحوم برادر میر انیس مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،